شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہر دن مار پیٹ، ہر رات گالی گلوچ۔ میں نے صبر کیا کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کا مستقبل خراب نہ ہو۔ لیکن ایک دن اس نے شراب کے نشے میں آ کے بیٹے کو کہا، تیری ماں بد کردار ہے۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیٹے نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، امی آپ فکر نہیں کریں۔ اگلے دن اچانک شوہر لاپتہ ہو گیا، جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ سب حیران تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کئی مہینوں بعد جب بیٹے نے افسر بن کے حلف لیا تو سب کے سامنے اعلان کیا، جس شخص نے میری ماں کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ میرے بیٹے کا باپ تھا، چاہے جیسا بھی تھا۔ خون کا رشتہ تو اسی سے جڑا تھا نا، مگر میرا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے وہ صرف ایک دردناک یاد ہے۔ خون کا رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، محبت اور عزت سے قائم ہو۔ مگر اس نے ہمیں کبھی عزت دی؟ کبھی آپ کو بیوی مانا؟ کبھی مجھے بیٹا سمجھا؟ نہیں نا، تو پھر اس کے لیے آنسو بہا کے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ بچہ جو نفرت کے سائے میں پلا اب کبھی اپنے باپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے بیت گئے، میرے شوہر کی کوئی خبر نہ ملی۔ میں نے کئی بار تھانے کا رخ کیا، پر پولیس والوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اکثر تو یہ کہہ دیتے کہ وہ خود ہی گیا ہے تو واپس بھی خود ہی آ جائے گا۔ مگر میں تو اس سے محبت کرتی تھی، وہ جیسا بھی تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر میں نے بھی تو اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اسی لیے میں اس کو واپس لانا چاہتی تھی۔ مجھے تو جیسے اس کی مار کھانے اور ڈانٹ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ پہلے ہی میں اپنے ماں باپ کو اس کی خاطر چھوڑ چکی تھی، لیکن اب اگر وہ بھی مجھے نہ ملتا تو میں کہاں جاتی؟ وہ اتنا بزدل نہیں تھا کہ حالات سے تنگ آ کے اپنی جان لے لیتا، مگر پھر بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، جبکہ میرے بیٹے نے ایک بار بھی اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ تو مجھے بھی منع کرتا رہا کہ میں اس انسان کو بھول جاؤں جو میری عزت نہیں کر سکتا۔ 6 مہینے گزر گئے، اب پھر میرا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ جس دن اس کی حلف برداری کی تقریب تھی، اس دن وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اپنے بیٹے کی کامیابی کو دیکھ کے اس پہ فخر کرنے لگی، مگر ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر وہاں ہوتا تو اسے بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے فخر ہوتا اور شاید وہ میری بھی ساری غلطیوں کو بھلا دیتا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں کھو گیا۔ جب میرے بیٹے نے حلف اٹھایا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی عزت، اپنی ماں کی حرمت اور انصاف کے تقاضوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں ان سب کو مٹا دوں گا جو کمزوروں کو بے عزت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ان لوگوں کو جو عورت کی عزت پامال کرتے ہیں۔ اس لمحے میرے آنسوں کی دھار نہ رک سکی۔ ہر کوئی اپنے بیٹے پہ نازا تھا، لیکن میرا بیٹا جب ماں کا لفظ زبان پہ لایا تو میرے دل نے اس کائنات کا سب سے بڑا انعام پایا۔ لیکن پھر وہ آخری جملہ جب اس نے کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام فضا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے حد سے زیادہ ان کی لاڈلی بھی تھی۔ میرا تعلق کراچی شہر کے ایک پرانے سے علاقے سے تھا، جہاں ہم تینوں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ میرے ابا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے اور وہ جتنا بھی کما کے لاتے اس سے ہمارا پورا مہینہ آسانی سے گزر جاتا۔ بچپن سے ہی ابا نے میری ہر خواہش اور ہر ضد پوری کی تھی۔ وہ سچ میں ایک بادشاہ تھے جنہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح ہی پالا تھا۔ ابا نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جس کی وجہ سے میری زندگی بھی کسی امیر ذاتی سے کم نہیں تھی۔ ان سے جہاں تک بھی ہو سکا تھا اس سے بڑھ کے انہوں نے مجھے ہر سہولت دی اور ہر طرح کا آرام دیا۔ اماں تو اکثر ابا سے کہا کرتی تھی کہ وہ اپنے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے مجھے بگاڑ رہے تھے، مگر ابا نے ہمیشہ میرا ہی ساتھ دیا۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی جو تھی، اگر وہ میری فرمائش پوری نہ کرتے تو کس کی کرتے؟ مجھے دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو کبھی بھی اپنے ابا کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ اگر کبھی گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچہ کم پڑنے لگتا تو اماں اکثر ابا کو کہتی کہ وہ میری خواہشات اور ضرورتوں پر اتنے بھی زیادہ پیسے مت لگائیں، کیونکہ ہم غریب لوگ تھے اور غریب ہی رہیں گے۔ بھلا ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ابا کتنا کما سکتے تھے، لیکن ابا نے بھی ہمیشہ میری ہی خواہشات اور خوشیوں کو ترجیح دی۔ وہ مجھے پڑھا لکھا کے کامیاب بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے شروع سے ہی اچھے اور مہنگے اسکولوں کالجوں میں تعلیم دلوائی تھی، اور پھر شہر کے سب سے اچھی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لے کے دیا تھا۔ میرے ایڈمیشن کی فیس بھی بہت زیادہ تھی، جو نہ جانے ابا نے کیسے پوری کی تھی۔
जबकि अम्मा हमेशा की तरह अब्बा को कहती ही रह गईं कि वो मुझे उस यूनिवर्सिटी में ही दाखिल कराएं जहाँ की फ़ीस वो दे सकते थे, जहाँ के अखराजात वो बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन अब्बा ने मेरे हवाले से कभी भी अम्मा की ऐसी कोई बात नहीं मानी थी, बल्कि वो तो कहते थे कि मेरे लिए अगर उनको सारी सारी रात भी टैक्सी चलाना पड़ेगी तो वो चलाएंगे। मुझे अपने बाप से बेहद मोहब्बत तो थी ही, और मैं उनकी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहती थी। मगर एक बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी, और वो ये कि मेरे अब्बा आखिर कोई और काम क्यों नहीं कर सकते थे। वो एक पुरानी टैक्सी ही क्यों चलाते थे। उनका टैक्सी चलाना मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता था। जब अब्बा ने मुझे महंगा लाइफस्टाइल देना शुरू किया तो अम्मा ने भी घर ही में लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए ताकि घर के अखराजात पूरे हो सकें। और मुझे शर्मिंदगी होती कि मेरे अम्मा अब्बा वो मामूली काम करते थे जिनके लिए मुझे हर एक के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। मैंने अपने सब दोस्तों को यही बता रखा था कि मेरे अब्बा सारा दिन अपने बिजनेस के कामों में मसरूफ़ होते हैं, जबकि मेरी अम्मा एक सोशल वर्कर थी जो सारा सारा दिन तरह तरह की पार्टियों में ही मसरूफ़ रहती थी। जिस घर में मैं रहती थी वो घर तो बहुत छोटा सा था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को यही बताया हुआ था कि मेरा घर बहुत बड़ा है जहाँ पे बेतहाशा मुलाजिम है, क्योंकि मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं कोई काम करूँ, इसलिए उन्होंने मुझे घर पे ही मुलाजिम रख के दिए हैं। और मेरे रहन सहन से भी कभी किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि मैं एक गरीब माँ बाप की गरीब बेटी थी। मैंने अपने अब्बा को कभी भी अपने साथ यूनिवर्सिटी में आने नहीं दिया था, बल्कि अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर उतारते और मेरे सर पे प्यार देने की कोशिश करते तो मैं उनको नज़रअंदाज करके जल्दी से उस टैक्सी से उतर जाती। अगर मेरे दोस्तों को ये मालूम हो जाता कि जिस टैक्सी में मैं आती जाती थी वो टैक्सी मेरे अब्बा की थी, तो मेरी उन सब के दरमियान भला क्या इज्जत रह जाती। वक्त गुजरता गया और अब्बा का लाड प्यार था कि मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा था, जबकि अम्मा चाहती थी कि मैं अब इस आर्टिफिशियल झूठी ज़िंदगी से निकल के कोई घर के काम काज भी कर लिया करूं, क्योंकि शुरू से ही अम्मा घर के सारे काम अकेली करती आई थी और उनकी इतनी उम्र हो गई थी कि वो सारे काम अकेले नहीं कर सकती थी। इसलिए वो चाहती थी कि घर के कामों में मैं उनकी मदद किया करूं, लेकिन मुझे हमेशा घर के काम करना सख्त नापसंद रहा था। अब्बा कहते थे कि मैंने अपनी बेटी को शहज़ादियों की तरह पाला है, इसलिए मैं उसको किसी बहुत ऊंचे घर में ब्याहूंगा जहाँ पे उसको कोई भी काम खुद से नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके आगे पीछे मुलाजिमों की एक बड़ी फ़ौज मौजूद होगी। अगर मेरी बेटी शहज़ादी है तो मैं उसके लिए भी किसी शहज़ादे का रिश्ता ही ढूंढूंगा। अम्मा हमेशा अब्बा की बातें सुन के चिढ़ जाती। उन्होंने अब्बा को बहुत मना किया कि वो मेरी हर ख्वाहिश और हर ज़िद पूरी मत किया करें। तभी मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में इब्राहिम से हुई। वो यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर लड़का था। मेरी तो वैसे भी शुरू से ही लड़कों और लड़कियों के साथ दोस्ती रही थी, क्योंकि अब्बा ने मुझे कभी भी किसी काम से मना नहीं किया था। वो लड़का यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत और अमीर लड़का था, जो हर रोज़ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ के यूनिवर्सिटी आता। उसके पास हर वो चीज़ मौजूद थी जो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए चाहती थी। उसके पास महंगा मोबाइल देखती, उसका लाइफस्टाइल मुझे बहुत मुतासिर करता और मैं उसको देख के हसरत से यही सोचती कि काश मैं भी उसकी जितनी अमीर होती, उसकी तरह ही बड़ी सी गाड़ी में यूनिवर्सिटी आती, मेरे हाथ में भी उसकी तरह महंगा मोबाइल होता और मेरा जो दिल चाहता मैं अपनी दौलत के साथ कर सकती। मैं ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि अब्बा ने कभी भी मुझसे किसी बात से नहीं रोका, लेकिन ना जाने क्यों फिर मैं ये चाहने लगी कि मुझ पे हुक्म चलाने वाला कोई ना होता और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकती, क्योंकि अम्मा हर दूसरी बात पे तो मुझ पे रोक टोक रखती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं शादी करूँगी तो इब्राहिम जैसे लड़के के साथ ही करूँगी, ताकि अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर सकूँ जिसके लिए आज तक मैंने सिर्फ हसरत ही की थी। इब्राहिम अमीर होने के साथ साथ एक बहुत आज़ाद ख़याल लड़का भी था। उसे बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती कर रखी थी। हम दोनों की दोस्ती भी बहुत जल्दी हो गई। मेरी कोशिश होती कि मैं इब्राहिम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूं। मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी। गर्ज़ ये कि मैं उसके बारे में हर वो बात जानना चाहती थी जिसका फ़ायदा उठा के मैं उसके करीब हो सकती, और मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो भी मेरी तरह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा ही था। उसके अब्बा का एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था और उसकी माँ एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी जो कपड़ों के एक बहुत बड़े बुटीक में काम करती थी। मुझे तो शुरू से ही अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत एक अजीब चिड़चिड़ेपन में बदलने लगी। मैं अपने अम्मा अब्बा से बिला वजह नाराज़ रहने लगी। अब्बा हैरान थे कि वो तो मेरी हर ज़रूरत का ख़याल रखते, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। इसके बावजूद भी मैं उनसे नाराज़ क्यों रहने लगी थी? लेकिन मेरी नाराज़गी की सिर्फ़ एक ही वजह थी कि मैं अमीर होना चाहती थी, जो कि अब्बा के एक मामूली सी टैक्सी चलाने से या अम्मा के वो चंद कपड़े सिलाई करने से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। फिर मैंने अब्बा से एक नई ज़िद करना शुरू कर दी कि मुझे अब अपनी गाड़ी लेके दें। अब्बा मेरी बात सुन के हैरान रह गए। मुझे कहने लगे, भला तुम्हें गाड़ी की क्या ज़रूरत है? मेरे पास टैक्सी है तो।
مجھے جہاں جانا ہے میں تمہیں خود لے کے جا سکتا ہوں، لیکن ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری اتنی مہنگی فرمائش کو پورا کر سکتے۔ تب مجھے اپنی غریبی پہ رونا آیا۔ میری اور ابراہیم کی دوستی بھی جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ میں اس کو ٹوٹ کے چاہنے لگی اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی، مگر مجھ میں یہ ہمت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کو اپنی حقیقت کے بارے میں بتا سکتی۔ میں اس کو یہ بتا سکتی کہ جو میں نظر آتی تھی اصل میں وہ نہیں تھی۔ وہ مجھے ایک امیر لڑکی سمجھتا تھا کیونکہ میرا لائف سٹائل ہی ایسا تھا، اس لیے میں نے اس کو حقیقت سے دور رکھا۔ جب تک وہ مجھ سے شادی نہ کر لیتا میں اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اماں ابا سے ابراہیم کا ذکر کیا تو ان کو میری پسند پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے مان گئے۔ بھلا ایسا کبھی ہوا تھا کہ میں ان سے کوئی فرمائش کرتی اور وہ اس سے انکار کر دیتے؟ ابراہیم بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کا اتنا بڑا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں اس امیر اور شاہانہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی جو مجھے ابراہیم کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اس کے بڑے سے گھر اور بڑی گاڑی کے بارے میں سوچ کے خوش ہونے لگی، مگر ابراہیم کی شرط سن کے میں حیران ضرور ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارا نکاح سادگی سے ہی ہوگا۔ میں حیران تھی، اتنا امیر ہونے کے بعد بھی وہ ایسی شرط کیوں رکھ رہا تھا، جبکہ اماں ابا تو اس کی یہ شرط سن کے بہت خوش ہوئے تھے کہ لڑکا اتنا سادگی پسند تھا۔ میرا دل تو نہ مانا کہ میں اتنی سادگی سے نکاح کرتی، لیکن پھر یہ سوچ کے میں بھی مان گئی کہ ایک بار ابراہیم کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، اس کے بعد تو ساری زندگی اس کی دولت پہ عیاشی ہی کرنی تھی۔ نکاح کا فنکشن واقعی بہت سادہ تھا۔ اماں اور ابا کو اس بات پہ فخر تھا کہ اتنا بڑا بزنس مین لڑکا بھی اتنی عاجزی سے نکاح کر رہا ہے، مگر میرے دل کے کسی کونے میں کھٹک باقی تھی۔ مجھے لگا شاید ابراہیم واقعی دنیا سے ہٹ کے کچھ اور ہی سوچ رکھنے والا شخص ہے۔ خیر، میں نے سوچا اب میرا کیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، اب تو میں ابراہیم کی ساری دولت پہ راج کروں گی۔ وہ مجھے ایک برانڈڈ گاڑی میں رخصت کر کے شہر کے سب سے مشہور لگژریس اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ اس اپارٹمنٹ کی چمک دمک دیکھ کے تو میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ وہ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ یہ سب تمہارا ہے؟ میں نے بے یقینی سے اس سے پوچھا۔ وہ محبت سے میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، ہاں، اور اب سے تمہارا بھی۔ میرے دل کی کلی کھل اٹھی۔ میں نے سوچا نکاح کے بعد دولت پہ عیش عشرت ہی ملے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ تجسس بھی تھا کہ اتنا امیر ہونے کے باوجود اس نے شادی اتنی سادگی سے کیوں کی؟ اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ تو نکاح کے فنکشن میں بھی مشکل سے ہی کچھ دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ لیکن مجھے ابراہیم کے علاوہ اب کسی اور سے کوئی غرض نہیں تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں زندگی ایک خواب کی طرح گزرنے لگی۔ صبح آنکھ کھلتی تو سامنے بڑی کھڑکی سے سورج کی کرنیں نظر آتی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ ہر وہ چیز موجود ہوتی جو پہلے مجھے دنیا میں سب سے مہنگی لگتی تھی، اور میں اس کو بس حسرت سے دیکھتی تھی۔ ڈریسنگ روم میں برانڈڈ کپڑوں کی بھرمار تھی، نوکر چاکر سب میرے ایک حکم پہ حاضر ہو جاتے۔ وہی زندگی جینے لگی تھی جس کا میں نے ایک عرصے سے صرف خواب ہی دیکھا تھا۔ اس مہنگے اور پرآسائش اپارٹمنٹ سے میرا تو نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے اماں ابا کے گھر کو بھی آہستہ آہستہ بھولنے لگی۔ میں دوبارہ اس چھوٹے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے میں بہت مشکل سے نکلی تھی۔ جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن بھی بہت مشکل سے میں نے کرائے کا بڑا سا فلیٹ بک کروایا اور ابراہیم کو یقین دلایا کہ وہی میرا گھر تھا۔ لیکن پھر میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ابراہیم کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ مجھ سے محبت تو کرتا تھا مگر اکثر گہری سوچوں میں ڈوبا رہتا۔ کبھی دیر رات تک بالکونی میں بیٹھا رہتا، کبھی لائبریری میں گھنٹوں کتابیں پڑھتا، جیسے کسی چیز نے اسے بے یقین کر رکھا ہو، مگر وہ مجھ سے کچھ نہ کہتا۔ میں اپنی مرضی کے تنگ و تاریک کمرے، اماں ابا کے چھوٹے گھر اور وہاں کی محرومیوں کو تقریباً بھول ہی گئی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی واپس اس چھوٹے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، لیکن جتنا میں دولت اور آسائشوں میں ڈوبتی جا رہی تھی اتنا ہی ابراہیم مجھے الجھا ہوا لگنے لگا۔ وہ اکثر گہری سوچوں میں ڈوبا رہتا، کبھی کتابوں میں گم، کبھی بالکونی میں رات گئے تک بیٹھے رہنا۔ میں کئی بار اس کے پاس جاتی، اس سے سوال کرتی، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کے بات بدل دیتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور پھر اچانک ایک دن میری زندگی نے نیا موڑ لیا۔ میں امید سے ہو گئی۔ وہ خبر سن کے میں خوشی سے نہال تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے رنگین خواب اور بھی واضح ہونے لگے۔ میں نے سوچا کہ ابراہیم تو پہلے ہی اتنا پیار کرنے والا شوہر ہے، بچہ آنے کے بعد وہ مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لے گا۔ میں نے اس کو وہ خبر سنائی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ اسی دوران عجیب باتیں ہونے لگی۔ نوکر چاکر ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ کبھی ابراہیم مجھے کہتا وہ چھٹی پہ گئے ہیں، کبھی کہتا انہیں فارغ کر دیا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پہ وہ شان و شوکت بھی کم ہونے لگی۔ پہلے جہاں 10 ڈشز سجی ہوتی ہیں اب مشکل 2-3 رہ جاتی۔ جب میں نے اس بارے میں ابراہیم سے پوچھا تو وہ کہنے لگا فضول خرچیاں بند کر رہا ہوں، یہ سب غیر ضروری ہے۔ میں نے سر ہلا دیا لیکن دل میں کھٹک اور بڑھ گئی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ اپارٹمنٹ چھوڑنا ہوگا۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا
کیونکہ یہ اپارٹمنٹ میرا نہیں، میں نے اسے کرائے پہ لیا تھا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کیا مطلب؟ تم نے تو کہا تھا یہ تمہارا پینٹ ہاؤس ہے۔ ابراہیم نے نظر جھکا لی۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے چیخ کے کہا جھوٹ، اور وہ گاڑی، وہ نوکر چاکر، وہ سب کچھ۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ سب کرائے پہ تھا، گاڑی لیز پہ تھی، نوکر دنوں کے حساب سے رکھے تھے میں نے۔ یہ سب صرف دکھاوا کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے کہ تمہیں لگے کہ میں امیر ہوں۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، میرا دماغ سن ہو گیا۔ وہ دولت، وہ خواب، وہ آسائشیں، سب سراب نکلا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ وہ مجھے آزما رہا تھا، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی تھی یا اس کی دولت سے۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کے اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر ہم ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہنے لگے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ بھی بالکل ویسے ہی تو تھا جیسے میرے اماں ابا کا گھر تھا۔ وقت تیزی سے پر لگا کے اڑنے لگا۔ مجھے لگا شاید اگلے ہی لمحے میری آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم میرے سامنے آ کے کہے گا کہ وہ تو مجھے صرف آزما رہا تھا اور پھر مجھے واپس اسی بڑے اپارٹمنٹ میں لے جائے گا۔ مگر جب 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو پیدا کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتایا، جسے سن کے میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ میں امیر نہیں بلکہ میں تو ایک یتیم لڑکا ہوں اور بچپن سے اپنی پھپھو کے ساتھ رہ رہا ہوں، لیکن میری دوستی ہمیشہ امیر لڑکوں سے رہی۔ امیر لڑکوں کا لائف سٹائل دیکھ کے میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی ایک شاہانہ زندگی گزاروں۔ اس لیے میں نے یونیورسٹی میں امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی تاکہ کسی کو مجھ سے محبت ہو تو میں بھی ایک عالی شان زندگی گزاروں، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ تمہیں متاثر کرنے کے لیے میں نے مہنگی گاڑی کرائے پہ لی تاکہ تم مجھ سے دوستی کر لو، اور ایسا ہی ہوا۔ تم بہت جلد مجھ سے دوستی کر چکی تھی اور پھر محبت کا اظہار بھی تو تم نے ہی پہلے کیا تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، لیکن اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب تم نے مجھے بتایا کہ تم ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو۔ اس لیے مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے سامنے امیر بننے کا دکھاوا کیا کہ تم مجھ پہ اندھا بھروسہ کرو، اور تم نے کیا بھی۔ لیکن آج میں تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے علاوہ اور کچھ بھی قیمتی نہیں، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، لیکن شاید میرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا اس نے اپنا کچھ قرض اتارنا تھا، اس لیے میں اپنے باپ سے اس کو پیسے لے کے دیتی، کیونکہ میں تو اس سے محبت کرتی تھی، لیکن میں اپنے باپ سے کہاں سے پیسے مانگتی؟ اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو مجھے بھلا ابراہیم کی دولت کا لالچ کیوں ہوتا؟ میں نے بھی ابراہیم کو اپنی زندگی کی ساری حقیقت بتا دی کہ وہ بھی مجھے جو سمجھتا تھا میں بھی وہ نہیں تھی، بلکہ میں بھی ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ پھٹ پڑا۔ تم ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی ہو؟ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا؟ اور میرے قریب آ کے گررایا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم بزنس مین کی بیٹی ہو، تم نے مجھے خواب دکھائے کہ تمہارا گھر، تمہاری دولت، تم نے مجھے یقین دلایا تھا، مگر اس لمحے شاید مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ تھا۔ تبھی میں نے اس کو ایک زوردار دھکا دے کے گرایا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تھا تو اس نے بھی تو وہی کیا تھا، اس لیے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ابراہیم تو اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے غصے سے کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، اب دیکھنا میں کیسے تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان ایک خلیج بن گئی۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہمارے جھگڑوں کی گونج سے بھر گیا۔ عادل جب روتا تو ہم دونوں خاموش ہو جاتے، لیکن جیسے ہی وہ خاموش ہوتا ہم پھر الزام تراشی میں لگ جاتے۔ میں تو اپنے اماں ابا کے پاس واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آخر میں ان کو کیا کہتی کہ میں نے ابراہیم کو دھوکہ دیا تھا یا اس نے مجھے غلط کیا تھا، تو ابراہیم ٹھیک بھی تو نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسروں کو اپنی ناکامیوں اور جھوٹ کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے، اور حقیقت یہی تھی کہ ہم دونوں قصوروار تھے، لیکن ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ یوں اچانک میرے خوابوں سے بھری دنیا بکھرنے لگی۔ دھیرے دھیرے ابراہیم نے اپنی ہر وہ چیز بیچ دی جس سے وہ اپنا اور ہمارا پیٹ پال سکتا، مگر جب قرض دار اس پہ سوار ہو کے اپنا قرض واپس مانگنے لگتے تو وہ مجھے پیٹنے لگتا کہ میری وجہ سے ہی اس نے اتنا قرض لیا کہ میرا باپ اسے لوٹا دے گا، مگر میں نے بھی اسے دھوکہ دیا، فریب دیا۔ میں سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سب میں میری اپنی بھی غلطی تھی۔ میرے سامنے جو ابراہیم تھا وہ نہیں تھا جس سے میں نے محبت کی تھی، جس کی خاطر میں نے اتنے جھوٹ بولے تھے اور اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ میرے سامنے تو ایک غریب، لاچار اور بے بس انسان تھا جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچے کا پیٹ کس طرح سے پالتا۔ کبھی کبھی جب وہ تھکا ہارا گھر آتا اور بیٹے کو گود میں اٹھاتا، اس کی آنکھوں میں نرمی جھلکتی۔ ایسے لمحے میں میرا دل چاہتا کہ سب بھول کے اس کے سینے سے لگ جاؤں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مجھ پہ بھڑکنا شروع کر دیتا۔
कई बार मैं छत को घूरती और सोचती काश मैं शादी से पहले उसकी हकीकत जान लेती। काश मैं अपने लालच के बजाय अपने दिल की सुन लेती। इब्राहिम का झूठ अपनी जगह, मगर मैं भी तो कसूरवार थी। मैंने उसे कभी उसकी शख्सियत के लिए नहीं चाहा था, सिर्फ दौलत के लिए ही तो उसे हासिल किया था। और जब दौलत का सराब टूटा तो मैं टूट गई। मैं अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकती थी, फिर भी मुझे अपनी वो सारी ज़िंदगी याद आती जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ के पीछे छुपी हुई थी। मेरे अब्बा ने मेरी हर जायज़ और ख्वाहिश पूरी करके मुझे सच में सर पे चढ़ा रखा था। तभी तो ज़िंदगी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। लेकिन इस धोखे की ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मैं खुद भी थी, और उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मेरा बेटा ये ज़िंदगी नहीं गुजारेगा जो मैंने गुजारी थी। उस वक्त मैं सबको भूल के सिर्फ आदिल की परवरिश में मसरूफ़ हो गई। इब्राहिम को कभी काम मिल जाता और कभी वो खाली हाथ घर लौट आता, और आते ही सारा गुस्सा मुझ पे उतारता कि उसके सामने साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी ज़िम्मेदार मैं थी। आदिल बड़ा हो रहा था, इब्राहिम उसी के सामने मुझे मारने पीटने लगा। जब आदिल वो सब कुछ देखता तो सहम के मेरे पीछे छुप जाता। मैंने इब्राहिम को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो आदिल के सामने मुझ पे हाथ मत उठाया करे। मैं जानती थी कि मेरी भी गलती थी और मैं अपनी गलती मानने को भी तैयार थी, मगर इब्राहिम अपनी किसी भी गलती को मानने को तैयार नहीं था, बल्कि वो तो ज़रा ज़रा सी बात पे मुझ पे हाथ उठाने लगा था। और आदिल के दिल में इस वक्त से ही अपने बाप के लिए नफ़रत ने बीज होना शुरू कर दिया था। आदिल जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी आंखों में मासूमियत कम और एक अनजानी सख्ती बढ़ने लगी थी। मुझे पता था कि वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि वो अपनी आंखों से अपने बाप का जुल्म और मेरी बेबसी देख रहा था। इब्राहिम की आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थीं। कभी वो दिनों तक घरों से बाहर रहता, कभी गुस्से में आके मुझ पर चीखता चिल्लाता, और कभी किसी मामूली बात पे मुझे थप्पड़ मार देता। आदिल अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, उसे अपने बाप की ज़्यादती साफ नज़र आ रही थी। जब भी इब्राहिम मुझे मारता, आदिल अपनी नन्ही मुट्ठियों को सख्ती से भींच लेता और अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ा रहता। वक्त गुजरता गया, आदिल जवान होने लगा। स्कूल के बाद मैंने आदिल को पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह इब्राहिम को मुझ पर जुल्म करता देखता। क्योंकि जब भी इब्राहिम को पैसे की ज़रूरत पड़ती वो मुझ पे या आदिल पे अपना गुस्सा उतारता। इसलिए आदिल को तो मैंने दिल पे पत्थर रखे ट्रेनिंग के लिए खुद से दूर भेज दिया। इब्राहिम को तो जैसे आदिल से कोई गर्ज ना थी, बल्कि वो तो मुझ पे ही गुस्सा उतारता कि मैं बदकिस्मत औरत हूँ जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। कभी आदिल को कोसता कि वो उसका बेटा नहीं लगता। आदिल को बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती थी, मगर मैं तब भी उसे मना कर देती कि वो मुझसे मिलने ना आए, क्योंकि मैं जानती थी कि जवान बेटा कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका बाप उसकी माँ पे हाथ उठाए। मगर 6 महीने बाद भी वो बेताब होकर अपनी माँ से मिलने के लिए चला आया। तब भी मैंने इब्राहिम की हर बात को, उसके गुस्से को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि आदिल गुस्से में कुछ कर न बैठे। लेकिन इब्राहिम कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाला था। तभी एक रात आदिल मेरे पास आया और कहने लगा, अम्मी मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने आप पे जुल्म होते नहीं देख सकता। मेरा दिल चाहता है कि इस आदमी को, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। बस आप मुझे इजाज़त दें, मैं पढ़ लिख के एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि हमें इस पर कभी इन्हिसार न करना पड़े, फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। इब्राहिम और आदिल के बीच का फासला इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही न कर पाते। इब्राहिम जब भी आदिल पर गुस्सा करता, आदिल सीधा उसकी आंखों में देख के खड़ा हो जाता। ये वही बच्चा था जो कभी अपने बाप के हाथों से सहम के मेरे पीछे छुप जाता था, लेकिन अब वो जवान शेर बन चुका था। और मुझे डर लगने लगा, डर उस दिन का कि आदिल की नफ़रत किसी बड़े तूफान में न बदल जाए। उस दिन तो आदिल चुपचाप चला गया, मगर उसके जाने के बाद इब्राहिम ने मुझे बहुत मारा और कहने लगा, तुमने ना जाने किधर किधर मुंह काला कर रखा था, क्योंकि अगर आदिल मेरा बेटा होता तो कभी मेरी आगे ज़ुबान न खोलता। लेकिन अब मुझे शक होता है कि वो मेरा बेटा नहीं। उसकी बात सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं जानती थी कि इब्राहिम मुझसे नफ़रत करता था, मुझे मारता पीटता था, मगर वो मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उस वक्त मैंने दिल ही दिल में ये शुक्र किया कि आदिल वहाँ मौजूद नहीं था, वरना ना जाने क्या हो जाता। लेकिन अगली बार जब आदिल घर आया तो इब्राहिम की गंदी ज़ुबान देख के वो उसे समझाने लगा, मगर उस दिन इब्राहिम ने इस बात का लिहाज भी ना किया कि मैं आदिल की माँ थी। उसे कहने लगा कि तुम्हारी माँ यूनिवर्सिटी में मेरे आगे पीछे फिरती थी और भी ना जाने किस किस के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करती थी, और अब तुम अपनी माँ से कुछ पूछने के बजाय मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि ये एक बदकिरदार औरत है। मैं इब्राहिम को खामोश करवाने के बजाय आदिल का बाजू थाम के उसे वहाँ से ले गई, क्योंकि आदिल को तो मैं समझा सकती थी, लेकिन इब्राहिम को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। आदिल ने मेरी आंखों की नमी को साफ किया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, मैं हूँ ना। आदिल उस दिन घर नहीं रुका, बल्कि वापस चला गया। मैंने शुक्र किया कि उसने अपने बाप को मोड़ के कोई जवाब न दिया, मगर शायद वो मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि अगले दिन इब्राहिम घर ही ना आया।
مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے کسی دوست کے گھر ہوگا، کیونکہ اکثر جب مجھ سے لڑتا تو اپنے دوستوں کے گھر چلا جاتا، لیکن جب 2 دن گزر گئے تو مجھے ابراہیم کی کوئی خبر نہ ملی، تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں اس کے جس بھی دوست کو جانتی تھی اس کے پاس جا کے ابراہیم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ ابراہیم کے لاپتہ ہونے کی خبر میرے لیے کسی بھونچال سے کم نہیں تھی۔ وہ شخص جس نے مجھے زندگی بھر دکھ ہی دکھ دیے تھے، جس نے میرے بیٹے کے دل میں زہر بھرا اور جس نے میری جوانی کو برباد کر کے رکھ دیا، وہی جب اچانک نظر سے اوجھل ہوا تو دل کے کسی کونے میں عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ میں چاہتی تو شاید اس کی غیر موجودگی پہ شکر ادا کرتی، مگر میں عورت تھی، ایک بیوی، چاہے شوہر کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، معاشرہ بیوی کو اس کے وجود سے جڑا ہوا سمجھتا ہے۔ اور پھر عادل بھی تو تھا، اس کے سامنے ایک باپ کا سایہ ختم ہو جانا میری فکر کو اور بڑھا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے، پھر 4، پھر 1 ہفتہ، مگر ابراہیم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے دوستوں میں سے کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی کہ جو بھی حقیقت ہے وہ جلد سامنے آ جائے۔ میں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کا سوچا، مگر عادل کی بات سن کے میرے رہے سہے اوزان بھی خطا ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، امی آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اس شخص سے آپ کی جان چھوٹ گئی، آپ کیوں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی فکر کرتی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ اس نے آپ کو میرے سامنے کتنی بار مارا ہے؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ بچپن میں میرے دل سے خوف اور نفرت کس نے ڈالی؟ امی وہ انسان تھا ہی نہیں، وہ تو ہمارے لیے بوجھ تھا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیا عادل کو دیکھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ ایک عورت کی زندگی میں شوہر صرف شوہر نہیں ہوتا، وہ اس کی پہچان بھی ہوتا ہے۔ اس کے جانے سے لوگ مجھ پہ اور عادل پہ ہی انگلیاں اٹھاتے، سوال کرتے، اور پھر وہ عادل کا باپ تھا، چاہے جیسا بھی تھا، خون کا رشتہ تو اسی سے جڑا تھا نا۔ مگر عادل بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے وہ صرف ایک دردناک یاد ہے۔ خون کا رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، محبت اور عزت سے قائم ہو۔ مگر اس نے کبھی ہمیں عزت دی، کبھی آپ کو بیوی مانا، کبھی مجھے بیٹا سمجھا؟ نہیں نا، تو پھر اس کے لیے آنسو بہا کے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ بچہ جو نفرت کے سائے میں پلا اب کبھی اپنے باپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے بیت گئے، ابراہیم کی کوئی خبر نہ ملی۔ میں نے کئی بار تھانے کا رخ کیا، پر پولیس والوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اکثر تو یہ کہہ دیتے کہ وہ خود ہی گیا ہے تو واپس بھی خود ہی آئے گا۔ مگر میں نے تو اس سے محبت کی تھی، وہ جیسا بھی تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مگر میں نے بھی تو اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اس لیے میں اس کو واپس لانا چاہتی تھی۔ مجھے تو جیسے اس کی مار کھانے اور ڈانٹ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ پہلے ہی میں اپنے ماں باپ کو ابراہیم کی خاطر چھوڑ چکی تھی، لیکن اب اگر ابراہیم بھی مجھے نہ ملتا تو میں کہاں جاتی؟ میں جانتی تھی کہ ابراہیم کے اوپر بہت سارا قرض تھا اور وہ اس کو اتارنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ وہ اتنا بزدل نہیں تھا کہ حالات سے تنگ آ کے اپنی جان لے لیتا، مگر پھر بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی، جبکہ عادل نے ایک بار بھی اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ تو مجھے بھی منع کرتا رہا کہ میں اس انسان کو بھول جاؤں جو میری عزت نہیں کر سکتا۔ 6 مہینے گزر گئے اور پھر عادل پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ جس دن اس کی حلف برداری کی تقریب تھی، اس دن وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھ کے اس پہ فخر کرنے لگی، مگر ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں سوچ رہی تھی اگر ابراہیم وہاں ہوتا تو اسے عادل کو دیکھ کے فخر ہوتا اور شاید وہ بھی میری ساری غلطیوں کو بھلا دیتا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جب عادل نے حلف اٹھایا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی عزت، اپنی ماں کی حرمت اور انصاف کے تقاضوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں ان سب کو مٹا دوں گا جو کمزوروں کو بے عزت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ان لوگوں کو جو عورت کی عزت پامال کرتے ہیں۔ اس لمحے میرے آنسوں کی دھار نہ رک سکی۔ ہر کوئی اپنے بیٹے پہ نازا تھا، لیکن میرا بیٹا جب ماں کا لفظ زبان پہ لایا تو میرے دل نے اس کائنات کا سب سے بڑا انعام پایا۔ لیکن پھر وہ جملہ، وہ آخری جملہ، جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو جس شخص کے ہاتھوں بے عزت ہونے کا نشانہ بنتے دیکھا، میں نے تو اسے بھی معاف نہیں کیا۔ وہ آج زندہ ضرور ہے، لیکن میرے سوا آج تک کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے۔ عادل کے لبوں سے وہ جملہ جیسے ہی نکلا، میرے جسم میں بجلی سی کون گئی۔ میرے ارد گرد موجود سب لوگ اس کے جذبے اور عزم پہ تالیاں بجا رہے تھے۔ عادل نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر مجھے اس کے ایک جملے کے بعد کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ میرا دل دہل گیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میرے بیٹے نے اپنے ہی باپ کے ساتھ کچھ کر ڈالا؟ جب وہ تقریب ختم ہوئی تو میں نے عادل سے پوچھنا شروع کیا کہ ابراہیم کدھر ہے، کیونکہ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ عادل کو اس کے بارے میں سب معلوم تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، امی آپ کو یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ اب کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں ضد کرتی رہی کہ وہ مجھے ابراہیم کے بارے میں بتائے، تب اس کی بات سن کے میری جان ہی نکل گئی۔
امی آپ ہمیشہ دعا کرتی تھیں کہ آپ کا دکھ ختم ہو جائے، میں نے وہ دعا پوری کر دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کے وہ تمام ظلم گھومنے لگے، اس کے تھپڑ، اس کی گالیاں، وہ لمحے جب عادل چھوٹا سا بچہ ہو کے میرے پیچھے چھپتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ دن بھی یاد آئے جب ابراہیم میرا ہاتھ پکڑ کے خواب دکھاتا تھا، جب عادل کی پیدائش پہ اس نے بیٹے کو پہلی بار گود میں اٹھایا۔ میری روح کانپ گئی۔ عادل، خدا کے لیے بتاؤ، کیا تم نے اپنے باپ کو مار دیا؟ عادل نے میری طرف بے یقینی سے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور کرب دونوں موجود تھے۔ امی، میں اتنا ظالم نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، لیکن میں نے اسے غائب ضرور کیا ہے۔ تب عادل نے مجھے وہ سب کچھ بتایا جو کچھ اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا۔ وہ کہنے لگا، جس دن ابا نے آپ پہ بدکاری کا الزام لگایا، اسی دن میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے ان کو فیکٹری سے اغوا کر کے اپنے ایک ایسے ادارے میں رکھ دیا جہاں پہ ان کے سامنے لوگوں پہ بے تحاشا ظلم کیا جاتا ہے، تاکہ ابا جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ کسی بے گناہ، کسی بے قصور پہ اپنے ظلم کی دھاک بے وجہ نہیں بٹھا سکتے، خاص طور پہ جب سامنے والا ایک کمزور عورت ہو۔ عادل کی بات سن کے مجھے تسلی ہوئی کہ ابراہیم زندہ تھا اور محفوظ تھا۔ میں نے عادل کو بہت کہا کہ وہ اپنے باپ کو واپس لے آئے، مگر عادل نے مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اب ابراہیم کو وہیں پہ کچھ عرصہ رہنے دیا جائے۔ جب ان کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو میں ان کو واپس لے آؤں گا اور ان کی باپ کی طرح ہی عزت بھی کروں گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عادل پر میں اپنی مرضی نہیں جما سکتی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ گمشدگی کے 2 سال بعد ابراہیم گھر لوٹ آیا، مگر اب وہ ڈرا اور سہما رہتا، لیکن وہ نہ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا اور نہ ہی اب عادل اپنے باپ سے نفرت کرتا، کیونکہ وہ جان گیا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ابراہیم کا نہیں بلکہ حالات کا قصور تھا۔